والد اور چچا کی شادی ایک ہی دن دو سگی بہنوں سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو امی کو شادی کے پہلے برس دو جڑواں بیٹیوں سے نواز دیا، لیکن چچا اور خالہ اس نعمت سے محروم رہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے خالہ نے میری جڑواں بہن کو گود لے لیا، کیونکہ امی جان کا دو بچیوں کو بیک وقت سنبھالنا محال تھا۔ یوں میں امی اور مائزہ خالہ کی بیٹی کہلانے لگی۔ جب ہم بڑی ہو گئیں تو یہی بتایا گیا کہ مائزہ میری چچا زاد ہے، وہ میری حقیقی بہن نہیں ہے، لیکن ہم میں پیار حقیقی بہنوں جیسا تھا۔ ہماری صورتیں ایک دوسرے سے اس قدر ملتی تھیں کہ اسکول میں ٹیچر کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ہم میں سے کون سی مائزہ ہے اور کون سی سائرہ۔ یونیفارم بھی ایک جیسا تھا اور کلاس بھی ایک تھی، لہٰذا پہچان کے لیے میں بالوں میں سرخ اور مائزہ سبز ربن باندھتی تھی تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ خالہ کو مکان چھوٹا پڑنے لگا تو چچا نے نیا گھر خرید لیا اور وہ نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ امی ابو کے 5 بچے ہو گئے تھے، لیکن خالہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ وہ مائزہ کو ہی اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتی تھیں، لہٰذا جب وہ نئے مکان میں شفٹ ہونے لگے تو مائزہ وہاں جانے پر راضی نہ تھی۔ اس نے رو رو کر برا حال کر لیا، حالانکہ ان کی رہائش گاہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب مائزہ نئے مکان میں چلی گئی تو وہ وہاں اداس رہنے لگی۔ اس کا دل گھر میں نہ لگتا، اسے ہم بہنوں کے درمیان رہنے کی عادت تھی۔ اب ہم علیحدہ گھروں سے اسکول پہنچتے، لیکن چھٹی کے بعد وہ میرے ساتھ ہمارے گھر آ جاتی، شام تک رہتی، پھر چچا جان آ کر لے جاتے۔ نئے گھر میں جا کر مائزہ کو ہمارے بنا چین نہ ملا، اس کا آنا جانا لگا رہا۔ ایک دن اتوار کو اس نے صبح ہی میرے پاس آنے کی ٹھان لی۔ خالہ سے کہا، امی ہم نے اکٹھے ہوم ورک کرنا ہے، مجھے سائرہ کے گھر جانے دیجیے۔ وہ بولی، تمہارے ابو حیدرآباد گئے ہوئے ہیں، تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میری کمر میں درد ہے، میں بھی نہیں جا سکتی۔ وہ بولی، آپ نہیں جا سکتی تو میں اکیلی چلی جاتی ہوں، قریب ہی تو تایا ابو کا مکان ہے، آپ کھڑکی سے دیکھتی رہیے گا۔ زج آ کر خالہ نے اجازت دے دی۔ یوں پہلی بار وہ اکیلی ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے بعد اس کا معمول ہو گیا، جب جی چاہتا میدان پار کر کے ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کے گھر سے تھوڑا سا آگے چھوٹی سی اسٹیشنری کی دکان تھی، جہاں سے وہ رسالے، کاپیاں، پینسلیں وغیرہ لیا کرتی۔ کبھی مجھے کوئی رسالہ منگوانا ہوتا تو ایک دن پہلے اسے بتا دیتی تھی کہ جب آؤ لیتی آنا۔ یہ دکان راستے میں پڑتی تھی، آئے دن ضرورت کی چیزیں لینے وہاں پہنچ جاتی۔ اس طرح وہ ایک لڑکے کی نظروں میں آ گئی۔ ان دنوں ہم 9ویں میں پڑھتی تھیں۔ ایک روز وہ آئی تو بولی، سائرہ ایک بات کہنی ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری ماں کی بیٹی بن جانا، انہی کے پاس رہنا۔ کیا بکواس ہے، میں نے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہونے لگا، پھر مجھے ایسا وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وعدہ کرو نا۔ وہ مجھے کچھ اداس سی لگی اور میں سوچ میں پڑ گئی، نہ جانے اس سے ایسا خیال کیوں آیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے وعدہ کر لیا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ایسا ہوا کہ جس کا کسی کو گمان بھی نہ تھا۔ یہ جمعے کا دن تھا، چچا دکان پر تھے اور خالہ گھر میں کام کاج میں مصروف تھیں۔ مائزہ آج اسکول نہ آئی، ہماری چھٹی جمعے کے دن جلد ہو جاتی تھی۔ اس نے خالہ سے کہا، امی مجھے سائرہ کے پاس جانا ہے، اسکول کا کام پوچھنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی رکنے والی ہے نہیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، تمہارا یہ روز روز اکیلے جانا مجھے ڈرائے رکھتا ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اس سپہر فون کی گھنٹی بجی، والد صاحب گھر پر تھے۔ وہ جمعے کی نماز پڑھ کر ابھی گھر آئے تھے، انہوں نے فون اٹھا لیا۔ چچا جان کہہ رہے تھے کہ کوئی سانحہ ہوا ہے، آپ بھی فوراً میرے گھر آ جائیں۔ فون سن کر والد صاحب سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً گاڑی نکالی اور مجھے ساتھ بٹھایا اور چچا کے گھر آ گئے۔ دروازے پر لوگ جمع تھے، پولیس بھی موجود تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ امی اور میں گھر کے اندر گئے، خالہ بے ہوش پڑی تھیں۔ نماز جمعہ کے وقت ضد کر کے مائزہ گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت میدان بالکل سنسان تھا۔ علاقے کے مکین جمعے کی نماز کی خاطر مسجد میں مصروف عبادت تھے۔ جب وہ میدان میں موجود خودرو جھاڑیوں کے پاس سے گزر کر سڑک کی سمت جا رہی تھی تو جھاڑیوں کی آڑ میں کسی نے اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔
جب اس نے مزاحمت کی تو اس کا گلا دبا دیا۔ جب وہ اسے گھسیٹ رہے تھے تو مائزہ کا دوپٹہ باہر والی جھاڑی میں الجھ کر وہاں رہ گیا تھا۔ شام سے ذرا پہلے کسی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے دوپٹہ دیکھا تو نزدیک جا کر جھاڑی میں جھانکا۔ اسے وہاں مائرہ نظر آئی جس کا لباس پھٹ گیا۔ اس شخص نے پولیس کو اطلاع کی۔ یوں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے رہنمائی کی کہ یہ لڑکی اکثر اسٹیشنری کی دکان کے سامنے سے گزرتی تھی، کبھی کبھی دکان سے خریداری بھی کرتی تھی۔ اطلاع دینے والے شخص کا نام ماجد تھا۔ یہ کتابوں کی دکان میں سیلز مین کے طور پر ملازم تھا اور چچا کا پڑوسی بھی تھا۔ اسی نے ان کا نمبر پولیس کو دیا۔ یوں انہوں نے فون کر کے اطلاع کر دی۔ خالہ کا یہ حال کہ ہوش آیا تو پتھر کی مورت بن گئی۔ ہم بھی کافی دنوں تک صدمے سے نڈھال رہے تھے۔ ہم خالہ کو گھر لے آئے کہ اب وہ اکیلے وہاں رہنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ 1.5 ماہ بعد جب اپنے گھر جانے لگیں، امی نے مجھے یہ کہہ کر ساتھ کر دیا کہ کچھ دن تم ان کے پاس رہو گی، ورنہ وہ مائزہ کے لیے رو رو کر جان دے دیں گی۔ تبھی مجھے مائزہ کا کہا یاد آیا، وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم امی کے پاس رہو گی۔ گویا کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اسے خدشہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تاہم نادان نے مزید کچھ نہ بتایا، کہیں اس کا ہمارے یہاں آنا روک دیا جائے۔ مائزہ کو شروع سے ہی خود پر اعتماد تھا۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، مگر تھی تو لڑکی۔ وہ اپنی ہر بات مجھے بتا دیا کرتی تھی۔ صد افسوس کہ اپنے اس خوف سے آگاہ نہ کیا جو آخری وقت اس کے دل میں تھا، ورنہ وہ یہ کیوں کہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے۔ یہ بات آج تک میں سوچتی ہوں تو افسوس کی گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہوں۔ بہرحال وہ سفاک انسان گرفتار نہ ہو سکا جس نے مائزہ پر ایسا ظلم ڈھایا تھا۔ پولیس باوجود کوشش کے قاتل کا سراغ نہ لگا سکی، یہاں تک کہ 2 ماہ گزر گئے۔ میں ابھی تک خالہ کے پاس تھی۔ مجھے مائزہ کے اس دنیا سے چلے جانے کا اس قدر ملال تھا جیسے میری روح نکل گئی ہو۔ جانتی تھی کہ وہ خالہ کی لے پالک مگر میری سگی بہن ہے، میری ہم شکل، اور ہم اس دنیا میں اکٹھی آئی تھیں۔ اے کاش اکٹھی ہی اس دنیا سے جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت کہ وہ چلی گئی، لیکن میں ابھی زندہ تھی۔ وقت ہر زخم مندمل کر دیتا ہے، لیکن دکھ کے دنوں میں وقت بھی دھیرے دھیرے انسان کے وجود پر اپنے بھاری قدموں سے چلتا ہوا گزرتا ہے۔ خالہ کی لے پالک ضرور تھی، مگر مائزہ کو انہوں نے اس کے جنم دن سے گود لیا تھا۔ وہ اسے سگی اولاد جیسا ہی سمجھتی تھیں، اس کی ہر فرمائش پوری کرتی تھیں۔ تبھی تو وہ اتنی لاڈلی اور ضدی ہو گئی تھی۔ جب تک اپنی بات منوا نہ لیتی آرام سے نہیں بیٹھتی تھی۔ پولیس کسی حال میں میرے چچا اور ان کی بیوی کے دکھ کا مداوع نہ کر سکی۔ یہ دکھ اس وقت زیادہ ہو جاتا ہے جب قاتل گرفتار نہ ہو، اس کا سراغ بھی نہ ملے۔ اخبار میں ایک مضمون پڑھا جس میں جرم کا سراغ اور پولیس کے کردار کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ لکھا تھا کہ ہمارے یہاں برسوں سے پولیس کا یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مشتبہ لوگوں کو پکڑ کر مار پیٹ کی۔ اس طرح اصل مجرم ہاتھ آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کسی بے گناہ کو پھنسا دیا۔ ایک دن میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا جس میں جرم کا سراغ اور پولیس کے کردار کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ لکھا تھا کہ ہمارے یہاں برسوں سے پولیس کا یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مشتبہ لوگوں کو پکڑا، مار پیٹ کی۔ اس طرح اصل مجرم ہاتھ آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کسی بے گناہ کو پھنسا دیا۔ بیرون ملک دیگر طریقے بھی مجرم تک پہنچنے کے لیے بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بہت پرانا خیال یہ بھی ہے کہ قاتل جائے واردات کے آس پاس بھٹکتا رہتا ہے۔ میرے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے کہ مائرہ کا قاتل بھی آس پاس موجود ہو۔ میری صورت مائزہ سے ہو بہو ملتی تھی۔ اگر اس کے کپڑے پہن کر اس راستے سے گزروں جس سے گزر کر وہ روز ہمارے گھر آتی تھی تو یقیناً قاتل مجھے دیکھ کر ضرور چونک جائے گا۔ ایسے میں وہ یقیناً خود پر قابو نہ رکھ سکے گا۔ اپنا یہ خیال میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب رات کو مائزہ کے پلنگ پر سونے کے لیے لیٹتی تو یہ خیال تنگ کرنے لگتا کہ اگر اس کا قاتل اسی علاقے میں ہے تو ایک دن مجھے دیکھ کر ضرور بے اختیار میری جانب آئے گا، تبھی وہ پکڑا جائے گا۔ ایک دن میں نے یہ خیال اپنے ابو پر ظاہر کر دیا۔
اور وہ مضمون بھی انہیں پڑھوا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر پولیس انسپکٹر پر اس خیال کو ظاہر کیا تو وہ متفق ہو کر بولا، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اگر آپ ساتھ دیں تو ہم یہ آخری کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی ہمشکل بچی مائزہ کے روپ میں وہاں سے گزرے گی، ہم اس کی نگرانی کریں گے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ ابو نے علیحدگی میں مجھے پولیس آفیسر کے خیال سے آگاہ کیا اور پوچھا، کیا تم بہن کے قاتل کو پکڑوانے میں تعاون کر سکتی ہو؟ میں نے سوچے بغیر جواب دیا، کیوں نہیں؟ مائزہ میری بہن ہی نہیں، میری روح تھی اور اپنی روح کے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ ابھی مائزہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 6واں ہفتہ تھا۔ میں نے اس مشن کا بیڑا اٹھایا۔ چچا اس بات کے حق میں نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں مجرم اس انداز کے نہیں ہوتے۔ جرم کرنے والے اتنے دنوں میں نہ جانے کہاں چلا گیا ہوگا۔ ہم یہ غلطی کر کے خدا نخواستہ دوسری بچی کو بھی کہیں نہ گوا دیں۔ اس رات جب میں مائزہ کے کمرے میں سوئی، مجھے لگا جیسے اس کی روح میرے آس پاس بھٹک رہی ہو۔ اس کی یادیں، اس کے وجود کی خوشبو اس کے بستر میں بسی ہوئی تھی۔ اس رات بہت دیر بعد مجھے نیند آئی، حالانکہ خالہ میرے قریب سو رہی تھیں۔ اگلی صبح جمعہ تھا۔ ٹھیک اسی وقت مائزہ کا لباس پہن کر میں گھر سے نکلی۔ مجھے لگا جیسے میں خود مائزہ ہوں اور اس کی روح مجھ میں سما گئی ہے۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، اس کی طرح بال بنا کر، بالکل مائزہ کا پڑ تو لگ رہی تھی۔ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ میں سائرہ ہوں، مائزہ نہیں۔ گھر سے نکلتے ہی محسوس ہوا جیسے میرا ذہن میرے قابو میں نہیں ہے۔ قدم بے اختیار ادھر اٹھ رہے تھے جدھر سے گزر کر وہ گئی ہو، اور جھاڑیوں تک پہنچ کر اس کا دوپٹہ الجھ گیا تھا۔ آج میں نے وہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ پہلے میں نے کتابوں کی دکان پر رک کر ایک رسالہ خریدا، پھر اس رستے پر ہو لی جہاں میری بہن کو گھسیٹ کر جھاڑیوں کے اندر ڈالا گیا تھا، مگر اس جگہ ایک لمحے کو ہی رک پائی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ سڑک تک کوئی سامنے آیا اور نہ پیچھے، اور نہ ہی دائیں بائیں نظر آیا۔ گھر میں سلامتی سے آتے دیکھ کر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے خیال میں چچا کے ساتھ آئی تھی، لیکن میں اکیلی آئی تھی۔ میری نگرانی کرنے والے مجھ پر کہاں سے نظر رکھے ہوئے تھے یہ بھی معلوم تھا۔ 3 دن اس طرح میں امی سے خالہ اور خالہ سے امی کے گھر آئی۔ چوتھے روز انسپکٹر نے ابو کو بتایا کہ قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قاتل کون تھا اور کیسے پکڑا گیا یہ بھی عجیب روداد ہے۔ وہ اسی دکان کا ایک ملازم تھا جہاں سے مائزہ گزرتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا، اس کے دل میں مائزہ کے لیے جانے کیسے جذبات پیدا ہو گئے کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنے کا خواہش مند ہوا۔ شاید مائزہ نے اس کی میلی نگاہوں کو پہچان لیا تھا، تبھی اپنے تیور کڑے رکھے۔ دکان پر بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو اس جنونی نے سنسان میدان میں روک کر بات کرنا چاہی، مگر مائزہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ غالباً اسی روز میری بہن نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم میری امی کے پاس رہنا۔ مائزہ کے قتل ہو جانے کے بعد مجھے دکان سے گزرتے ہوئے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا تھا کہ مائزہ تو مر چکی ہے، یہ دوسری مائزہ کہاں سے آ گئی؟ بے شک وہ چونک گیا تھا، لیکن مجھ سے کلام کرنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ چوتھے روز جب میں نے دکان میں جا کر رسالہ خریدا تب اس سے نہ رہا گیا، کیونکہ میری آواز بالکل میری جڑواں بہن جیسی تھی۔ اس دن وہ تیزی سے دکان سے باہر نکل گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا جھاڑی کی اوٹ میں جا کر ٹھہر گیا۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے بات کرنے کے ارادے سے باہر نکلا ہے۔ جب میں جھاڑی کے قریب پہنچی، وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اسی لمحے پولیس والوں نے اسے دبوچ لیا۔ یہ پولیس اہلکار قریبی جھاڑی میں چھپے ہوئے 3 دن سے نگرانی کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک پولیس اہلکار نے مجھے بحفاظت گھر چھوڑ دیا۔ دوران تفتیش اس شخص نے سب کچھ اگل دیا کہ مقتولہ کو اکثر میں دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھتا تھا۔ ایک روز لڑکی سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے میدان میں گیا تو اس نے شور مچا دیا۔ اس دن تو ڈر کر میں واپس لوٹ آیا۔ البتہ کچھ روز بعد اپنے ایک دوست کے ہمراہ دوبارہ اس جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جو ہی وہ وہاں سے گزری
ہم نے اسے جھاڑی میں گھسیٹ لیا۔ اس پر لڑکی نے شدید مزاحمت کی تو تیش میں آ کر اس نازک سی ہستی کو ہم نے گلا دبا دیا۔ اتنا کچھ کر کے بھی تم دکان سے ملازمت چھوڑ کر نہیں گئے اور دوبارہ بھی وہاں چلے گئے جہاں تم نے اس بے گناہ کا خون کیا تھا۔ آخر ایسا کیوں کیا؟ کیا تم کو پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا؟ مرنے والی کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ سوچتا تھا کہ اتنی مشابہت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی گھر سے نکلتی، وہی کپڑے پہنے ہوتی ہے، اس طرح راستے سے گزرتی ہے۔ میری تو آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں، جیسے مرنے والی کی روح آسمان سے اتر آئی ہو۔ اسی حیرت میں 3 روز تک پریشان رہا۔ چوتھے دن جب وہ دکان کے اندر آئی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اس راز کو جاننے کی نیت سے جھاڑی کی اوٹ میں جا کر ٹھہر گیا تھا کہ وہ دکان سے نکل کر ادھر آئے گی تو حقیقت جان پاؤں گا۔ قاتل پکڑے گئے، لیکن زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ کئی دن تک ہم غم سے نڈھال رہے۔ آج بھی جب مائزہ بہن کو یاد آتی ہے تو آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔